مباحثے اور جھگڑے وغیرہ کی صورت نہ بنائے، مرشد کے کلام کو رد نہ کرے، اگرچہ حق مرید ہی کی جانب ہو، بلکہ یہ اعتقاد رکھے کہ خطا میرے ثواب سے بہتر ہے۔ فائدہ: یہ ادب منتہی حضرات کے احوال سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ علمی معاملات میں اگر موقع آ جائے کہ مرشد سے اختلاف رائے ہو تو بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تصور شیخ کا حکم دیا تو سید صاحب نے نہایت ادب سے معذرت کی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا: مربی کامل کے کہنے پر اپنے مسئلے کو شراب سے رنگین کر لو، کیونکہ رائے حق پر چلنے والا منزل کے طور طریقے سے بے خبر نہیں ہوتا۔ سید صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، میں آپ کے حکم سے شراب پی لوں گا، پھر توبہ کروں گا۔ میرے نزدیک تصور شیخ شرک ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ صاحب نے اٹھ کر سید صاحب کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا: الحمدللہ، تم پر توحید غالب ہے، اب ہم تمہیں اور راستے سے لے چلیں گے۔ مرید اختلاف رائے کی صورت میں بحث اور جھگڑے کی صورت نہ بنائے، اگرچہ حق مرید ہی کی جانب ہو۔ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کی رائے تھی کہ قیدیوں کو بعض شرائط پر رہا کر دیا جائے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان قیدیوں کی گردنیں اڑا دی جائے۔ جب وحی اتری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے وحی کے مطابق تھی۔ شرع شریف کا حکم ہے کہ مجتہد کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، اور اگر غلط ہو تو بھی اسے 1 ثواب ضرور ملتا ہے۔ شیخ کی خطا بھی خطا اجتہادی کا حکم رکھتی ہے، لہذا سالک کو یہی گمان رکھنا چاہیے کہ شیخ کی خطا میرے ثواب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے سہون 4 رکعت نماز پڑھتے ہوئے 2 پر سلام پھیر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہو امت کے لیے رحمت بن گیا اور سجدہ سہو کے مسائل واضح ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اس سہو پر وہ اجر ملا کہ ابوبکر کی پوری زندگی کی نیکیاں بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ کا قول ہے: اے کاش میں محمد کا صحب ہوتا۔ اللہ عمل کی